عموماً ایسے رشتوں میں انسان جب کسی کے ساتھ تھوڑا سا احسان کرتا ہے نا، اس کو مینشن بہت کرتا ہے. وہ میری نند آئی تھی تو پھر میں نے یہ کھانا پکایا، تو میں نے اس کے بچوں کو جاتے ہوئے یہ دیا، تو پھر میں نے وہ کیا، تو پتہ نہیں اتنی کہانیاں، اور کسی کو نہیں تو شوہر کو تو سنائیں گے تاکہ اس کو پتہ چلے ہم کیا کیا کر رہے ہیں. بھئی جب آپ نے اللہ کے لیے کیا اور اللہ کو راضی کر دیا تو کیا اللہ آپ کی محبت شوہر کے اور دوسروں کے دل میں نہیں ڈالے گا؟ جس کے لیے آپ نے سب کچھ، اس نے نہیں دیکھا جس کے لیے آپ نے کیا. تو احسان نہ جتائیں بلکہ چھپی نیکیاں کریں. اس کو ضرورت ہے ادھر مدد کر دیں، اس کو ضرورت ہے ادھر مدد کر دیں، اس کو اچھا مشورہ دے دیں، اس کے ساتھ خیر کا سلوک کر لیں، اور اس کا ذکر نہ کریں. وہ معاملہ اللہ کے ساتھ کریں تاکہ اللہ آپ کے سارے معاملات صحیح کر دے. کیونکہ ہر چیز کا کنٹرول اصل میں اللہ کے پاس ہے. جب ہمارا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درست ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہمارا معاملہ سب کے ساتھ بھی درست کر دیتا ہے. جب ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہی سچائی والا نہیں، خیانت پر مبنی ہے. ریاکاری خیانت ہے نا ایک طرح سے، اوپر کچھ اندر کچھ، مقصد دنیا کو دکھانا ہے اور کہہ رہے ہیں اللہ کے نام پہ کریں. کتنا بڑا دھوکہ ہے. اور کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اس کو نہیں پتا. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہمیں، اور ہمارے دل کے راز تک جانتا ہے. وہ باریک بین ہے، صرف اوپر کی نہیں، اندر کی تہوں میں بھی چھپی ہوئی دل کے اندر تک کی باتیں وہ جانتا ہے. خوب خبر رکھتا ہے ہم کون سا کام کب کس کے ساتھ کیسا کر رہے ہیں، کیا معاملہ کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیے پوشیدہ صدقہ صرف کسی غریب کو نہیں دیا جاتا، کسی گھر سے باہر کو نہیں، گھر والوں کے ساتھ اور سسرال والوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ جن سے ہمیں کم خیر ملتی ہے، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے کہ ان کی ضرورت پڑنے پر مدد کی جائے، اور جب مدد کی جائے تو پھر اس کا بہت ذکر نہ کیا جائے، اس احسان کو جتایا نہ جائے، خاموشی سے کیا جائے. اب دیکھیں کہ جب آپ خاموشی سے صدقہ کرتے ہیں نا، خاموش نیکیاں کرتے ہیں، اس کا ایک نور آپ کے چہرے پر آتا ہے، اس کی ایک سکینت اور ایک خوشی آپ کے چہرے پہ آتی ہے. وہ دنیا کا کوئی میک اپ آپ کے چہرے پہ نہیں سجا سکتا اس نور کو. جو اصل نیکی کر کے، اللہ کے لیے نیکی کر کے انسان کی روح کو جو سرور ملتا ہے، اور اس کا عکس جب انسان کے ظاہر پر آتا ہے، چہرے پر آتا ہے، اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. اس کی فکر کریں.